ثبت فؤاد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الأصفیاء والأصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد سجاد کے لیے تمام شہداء کے لیے اور تمام مؤمنین جن کے قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والے ان کے لیے فاتحہ. صلاۃ محمد علی محمد. تو میں صرف اردو میں ہی پیش کروں گا مطالب. انشاءاللہ اگر کل اور پرسوں میں انگلش تو انشاءاللہ انگلش اور اردو میں کل پیش کر دوں گا مطالب. اور کوشش کریں گے کہ کل روز شہادت ہے اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی پیش کروں گا شہادت کی مسائل آج پیغمبر اسلام سے متعلق. اور کیونکہ بنا روایت 29 سالش جو ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے 17 یا 29 تو وہ اسی وجہ سے امام سے متعلق پیش کروں گا. پھر انشاءاللہ اسی طرح سے سارے مدارس شہادت ہی کی رہیں گی. سفر کے آخری ایام ہیں تو انشاءاللہ یہ مدارس پیش کروں گا. توجہ میرے ساتھ رہے. آج بہرحال مسلسل میں جو ہے یہ پورا 2 مہینے ایسی بغیر آرام بھی گزرتے ہیں. کل رات بھی جاگتا رہا ہوں. آج دن میں تھوڑا بہت میں یہ ادھر آرام پھر اس کے بعد باہر تھے. عزیزان گرامی مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں جناب ختم مرتبت سے متعلق اور آپ کے معجزات سے متعلق وجود مقدس سے متعلق آپ کے جو جسم سے متعلق معجزات تھے ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اور بہرحال یہ مطالب میرے اپنے ہیں. آج کے انٹرنیٹ کا دور ہے. مجالس بعض اوقات لوگ پہلے سن کے لیتے ہیں اور 12 سال پہلے 13 سال پہلے شاید میں لندن میں اس کو پیش کیا تھا 2003 میں پہلی مرتبہ. اور اس کے بعد بہرحال متعدد مقامات میں مجھے بتایا گیا کہ متعدد علماء ذاکرین اور ذاکرات بھی مجالس کو اس وقت پڑھ رہے ہیں. لیکن اب مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے کسی اور سے سن لیا نہیں سنا تو اس لیے بہرحال ایک پیچیدگی رہتی ہے. مجھے مطالب میں جتنے لے کے آنے کی کوشش کروں گا. ساتھ ساتھ رہیے گا. عزیزان گرامی جناب ختم مرتبت کا وجود مقدس اللہ نے پوری دنیا کو رحمت کے طور پہ پیش کیا. اور جو آیت میں نے انتخاب کی ہے 8ویں پارے کے اندر اللہ کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنا پیغام کسے دینا ہے. لفظ استعمال کیا اللہ نے رسالت, لیکن یہاں رسالت سے مراد نبوت نہیں ہے بلکہ رسالت یعنی پیغام الہی ہے جس میں نبوت بھی شامل ہے امامت بھی شامل ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ کیونکہ جب نبی امام علیہ السلام سے کس نے سوال کیا کہ دلیل کیا ہے کہ آپ امام ہیں, تو امام نے متعدد آیات کی تلاوت کی ہے. ان میں سے ایک یہ آیت ہے جس کی امام نے اپنی امامت کی دلیل کے طور پہ تلاوت کی. اب وقت نہیں کہ اس میں جا سکوں,
کہ امام نے کیا کیا، کون کون سی آیات کی تلاوت کی، کہا کہ میں امام ہوں اور میری امامت پہ دلیل کون کون سی آیات ہیں، کہ بچپن میں اللہ کس طرح سے امامت دے دیتا ہے، آپ 9 برس کے ہیں، تو امام نے کہا کہ اللہ نے جناب یحییٰ سے متعلق ہے وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا صَبِیًّا، ہم نے بچپنے میں، سبی کہتے ہیں بچپنے کو، سبی یعنی وہ نوجوان جو بھی بالغ نہ ہوا ہو، تو کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے اسے حکم نبوت بچپنے میں عطا کیا تھا، کہ اگر اللہ نبوت بچپنے میں دے سکتا ہے تو امامت کیوں نہیں دے سکتا؟ ہمارا عقیدہ کہ خلقت سے نبی اور امام ہوتے ہیں، لیکن دلیل کے طور پہ ائمہ نے جو بہت سی آیات پیش کی، ان میں سے ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنا پیغام کسے دینا ہے۔ عزیزان گرامی، اب سارے انبیاء خبر دیتے رہے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اور سب کے ذہنوں میں تھا کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے، تو اب ایک مرتبہ جناب ختم مرتبت کے لیے سارے انبیاء نے خبر دی تھی کہ وہ تشریف لائیں گے۔ اب سوچئے کہ جن کی سارے انبیاء نے خبر دی تھی اور سب کے سب انتظار میں تھے، اور بہت سے مسلمانوں نے لکھا ہے عیسائی دیکھ کے، عیسائی اور یہودی دیکھ کے پہچان لیتے تھے یہ نبی آخر الزمان۔ بچوں کی توجہ ہو میرے ساتھ کہ بہت سے یہودی اور عیسائی دیکھ کے پہچان لیتے تھے، جنہوں نے جناب ابو طالب سے کہا تھا کہ ابو طالب اپنے اس بھتیجے کی حفاظت کرنا۔ جب دمشق لے گئے تھے، آپ 18 برس کے تھے پیغمبر اسلام، 16 یا 18 برس کے تھے، 18 برس کے تھے پیغمبر اسلام، جب دمشق لے گئے تھے تو سب نے دیکھنے کے بعد کہا تھا ابو طالب اس وقت اپنے بھتیجے کی حفاظت کرنا، یہ وہ آخری نبی معلوم ہوتا ہے جس کا اللہ نے سارے انبیاء سے وعدہ کیا۔ تو میرا سوال یہ مسلمانوں سے کہ جنہیں عیسائی اور یہودی دیکھ کے پہچان رہے ہیں، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، تو کیا ان کے اجداد، چچا، والد، والدہ، دادا، انہوں نے نہیں پہچانا ہوگا یہ وہی نبی ہے جس کی سارے انبیاء نے بشارت دی ہے؟ جب سب کو بشارت ہو رہی ہے تو جن کی آغوش میں کیا انہیں بشارت نہیں ہو رہی ہوگی؟ تو اب سارے انبیاء بشارت دے رہے ہیں کہ یہ وہ نبی ہیں، تو اب کیا ان کے جو اجداد ہیں، ان کے جو والد والدہ ہیں، ان کے دادا ہیں، ان کے چچا ہیں، ان کی چچی ہیں، آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو انہیں کیا بشارت نہیں ہو رہی ہوگی؟ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے خواب میں دیکھا ہے، اور آپ کسی رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کہا آپ نے خواب میں دیکھا، آپ کو بھی بشارتیں ملتی رہی ہیں، کہا مجھے نبی آخر الزمان کا انتظار ہے، اور آپ کسی رشتے کو قبول نہیں کر رہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ختمی مرتبت کا وجود مقدس ایک ایسا وجود ہے جس کے سارے منتظر ہیں۔ اب جناب ختمی مرتبہ خود فرماتے ہیں اللہ نے کس پہ جہنم کو حرام قرار دیا ہے، کہا کہ وہ آغوش جو مجھے اپنی آغوش میں پالے، وہ تمام افراد جو مجھ سے وابستہ رہیں، وہ گود جو مجھے اپنی آغوش میں رکھے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی مشہور معروف حدیث ہے، اور شمع پشاور کے حوالہ جات اہل سنت کی کتابوں سے بھی موجود ہیں۔ اب عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت کی آمد ہے، ساری کی ساری کائنات منتظر ہے، جو معجزات آپ کے اس دنیا میں آمد پہ رونما ہوئے، علامہ مجلسی نے جو معجزات لکھے میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ حق الیقین ہے، بحار الانوار ہے، ویسے البتہ اصول کافی دوسری کتابوں میں تاریخ کی موجود ہے اور حدیث کی، لیکن میں حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جناب ختم مرتبت کی دنیا کے اندر آمد پہ سب کے سب دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی، یہاں تک کہ خود سے شیطان نے سوال کیا کون سا حادثہ ہوا ہے کہ وہ آگ جو 1000 سال سے شیراز میں آتش پرستوں نے جلا رکھی تھی، جو 1000 سال سے نہیں بجھی، وہ آنن فانن بجھ گئی، جبکہ لکڑی اور کوئلہ رکھا ہوا تھا۔ جتنے بت دنیا کے اندر رکھے گئے تھے سب کے سب زمین پہ گر گئے، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے سارے بت زمین پہ گر گئے۔ کہ کون سا ایسا حادثہ ہوا کہ جتنے شرک کے دنیا کے اندر میں نے اڈے بنوائے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اپنے تمام چیزوں سے کہا ذرا معلوم تو کرو کیا کون سا حادثہ ہوا۔ تو ایک مرتبہ شیطان نے مردود سے کہا کہ وہ جو نبی آخر الزمان تھے وہ اس دنیا میں آ گئے۔ اب ایک مرتبہ ختمی مرتبت کا آنا تھا، شیطان سمجھ گیا کہ ہاں، کہاں پہ، کہا کہ مکے کی سرزمین پہ عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ ان کی آمد ہو گئی۔ عزیزان گرامی، سب کے سب
یہ جو شیاطین سے پریشان ہونے لگے گا کہ ہاں انہوں نے پوری دنیا کے اندر توحید کو پہنچانا ہے، اب سب پریشان ہیں، تو جناب ختم مرتبت کی آمد ہے۔ جناب ختم مرتبت جناب عبداللہ کی جناب آمنہ کی آغوش میں اور جناب عبد المطلب نے آغوش میں لینے کے بعد کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا، اور جناب آمنہ نے نام احمد رکھا، اور گزشتہ سارے کی ساری کتابوں کے اندر نام بتایا گیا تھا احمد، اور وہ بھی پورا ہو گیا، اور محمد جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر دو نام الگ الگ تھے، دونوں ناموں کو پورا کر دیا گیا۔ سارے مکے کے لوگ آنے کے بعد ایک سوال کرتے ہیں، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، پھر میں آپ کے واقعہ ہوگا کہ اے عبد المطلب، آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ آج تک کسی کا نام محمد دنیا میں نہیں رکھا گیا، آپ نے محمد کیوں نام رکھا؟ کہا جانتے ہو محمد کے معنی کیا ہے؟ کہا ہاں، بہت بلندی کے جو نام عام ہو جائے، جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے۔ کہا دو وجہ سے نام رکھا، ایک کیونکہ اللہ نے اسے بہت بلند بنایا، اور دوسرے عزیزان گرامی کہا اللہ نے اسے بہت بلند بنایا، اب وہ جو اس بلندی کو دیکھ رہا ہو وہی تو نام محمد رکھ سکتا تھا۔ کہا دوسرے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کائنات میں اس سے زیادہ عام کوئی نام نہیں ہوگا، کہا میرے اس پوتے کا نام سب سے زیادہ عام ہوگا، اسی لیے میں نے نام محمد رکھا۔ اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، کسی طرح سے کسی کا نام علی نہیں تھا، تو عزیزان گرامی اجداد کو معلوم تھا نا یہ نام سب سے زیادہ عام ہونے والے ہیں، تو کہا میں نے اس کا نام اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ عزیزان گرامی اب جناب ختم مرتبت بالکل ابتدائی مراحل کے اندر اپنے دادا، چچا اور اپنی والدہ کے پاس ہیں جو ان کو پال رہے ہیں۔ مجھے جناب عبداللہ سے متعلق کو پیش نہیں کرنا، لیکن ایک جملے کو کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ عزیزان گرامی نام سے انسان کا پس منظر سمجھ میں آتا ہے، دین سمجھ میں آتا۔ بہت ضرور پہنچ گئے ہیں۔ اگر کسی کا نام ہو تارا مسیح تو آپ کو فوراً ذہن میں آئے گا عیسائی نام ہوگا، کسی کا نام ہو دلویر سنگھ ذہن میں آ جائے گا سکھ ہے، کسی کا نام ہو بھگوان داس سمجھ میں آ جائے گا یہ ہندو ہے۔ عزیزان گرامی کسی کا نام ہی عبداللہ ہو اور پھر بھی مسلمان سوال کر رہے ہیں مسلمان تھے یا نہیں تھے، پھر آپ کا اسلام کہاں؟ جب نام ہی عبداللہ ہے، نام بتا رہا ہے کہ دین کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی اب نام جناب ختم مرتبت کا محمد رکھ دیا گیا۔ جناب خدیجہ جناب آمنہ نے اس محنت سے پالنا شروع کیا، اور بہت ہی کم سنی کے اندر آپ کی سایہ طوفت جو ہے ماں کا وہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ جناب ختم مرتبت اپنی بہرحال جوانی کے اندر ماں کی قبر پہ آتے ہیں، سارے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ صبر نہیں کر رہے، آپ تو سب سے کہتے ہیں صبر کرو، آپ کی ماں کی قبر ہے، آپ صبر کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ خدا تیری ماں کو تیرے غم میں مبتلا کر دے، تجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ میری ماں کی قبر ہے؟ کہا یا رسول خدا لیکن آپ نے صبر کا کہا ہے۔ کہا صبر کا کہا ہے، کس پہ صبر کا کہا ہے؟ یہ میری ماں ہے، اللہ نے جسے اس دنیا میں لانے کے لیے میرے لیے وسیلہ بنایا۔ کہا یہ وہ ہے جس نے اپنی آغوش میں لے کے مجھے اتنا چوما ہے، جس لیے اللہ نے جسے اپنی رحمت کا میرے لیے سایہ بنایا، مجھے رحمت للعالمین قرار دیا، اس کی آغوش کے لیے مجھے اس کی آغوش کو میرے لیے رحمت قرار دیا۔ اب سوچ جسے اللہ نے میرے لیے چنا ہو میری ماں بننے کے لیے، تو مجھے کہتا کہ میں اس کی قبر کے اوپر اپنے صبر کا انتخاب کروں گا کہ نہیں یا رسول خدا اس طرح سے بے تابی کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کیا کر رہے تھے پیغمبر اسلام؟ کہا بعض اوقات نالین اتارتے تھے، سب کچھ اپنے جوتے اتارنے کے بعد امامہ رکھنے کے بعد قبر پہ گرا کے خاک کو چہرے پہ ملتے تھے۔ تو عزیزان گرامی اگر کوئی شیعہ ایسا کرتا نظر آئے تو اس کے ذہن میں ختمی مرتبت کی سیرت ہے کہ ماں کی قبر پہ کیسے جایا جاتا یا اہل بیت کی قبر پہ کیسے جایا جاتا۔ اور جناب ختمی مرتبت عزیزان گرامی اس انداز سے آ رہے ہیں، 2 برس کے ہیں اب عزیزان گرامی۔ اس کے بعد پھر جناب عبد المطلب جناب ختمی مرتبت کو اپنے آغوش میں پال رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اے ابو طالب میں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے اس پوتے کو آپ پالیں گے۔ اور ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جناب اسماعیل کے اوصیاء میں جناب ابو طالب، یہاں پہ 2 جملے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، اور پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کو کہا کہ میں نے بچپن سے یتیمی دیکھی ہے، جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور جتنے بار اس کے ہاتھ تلے آئیں گے اتنے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ یتیم کی کفالت کرنا اتنا ثواب ہے۔ اور ایک اور حدیث پیغمبر اسلام کی مشہور معروف ہے کہ کافل الیتیم کا ہاتین معیا فی الجنہ، کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ اگر بات میں پہنچا پاؤں
یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں. ایک عام یتیم کا پالنے والا رسول خدا کے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں. اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا، اس ابو طالب کے متعلق کیا خیال ہے؟ جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم کو پالا، ان ابو طالب کا مقام کیا ہوگا؟ شاید پیغمبر نے اسی طرح اشارہ کیا کہ سب سے پہلے جنت میں میں اپنے ساتھ اپنے چچا کو لے جاؤں، جنہوں نے اس محبت سے پالا ہے. تو عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبہ مدینے کے اندر ہیں، ممبر پہ ہیں. ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہوئی ہے، اتنے مہینے گزر گئے ہیں اور آپ کا وجود مقدس موجود ہے، ذرا دعا کر دیجئے بارش ہو جائے. تو پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو بلند کیا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے دعا کرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ بارش ہونے لگی. تو جناب ختم مرتبہ جو ہے مسکرانے لگے، اتنا مسکرا کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا آپ کو کس چیز نے مجبور کیا مسکرانے پہ؟ کہا مجھے اپنے چچا بہت یاد آ رہے ہیں، انہیں یاد کر کے بہت خوش ہو رہا ہوں. کہا چچا کیوں یاد آ رہے ہیں؟ کہا کہ جب میں بہت چھوٹا سا تھا تو سارے کے سارے مکے والے میرے چچا ابو طالب کے پاس آئے تھے. کہا ابو طالب دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے، مکے میں قحط پڑا ہوا. تو کہا میرے چچا نے مجھے آغوش میں لیا اور فوراً میری پشت کو خانہ کعبہ سے لگا کے کہا کہ پروردگارا، اے کعبے کے رب، تجھے اس بچے کا واسطہ ہے، اس بچے کا واسطہ مکے والوں پہ بارش برسا دے گا. اس سے پہلے کہ چچا مجھے خانہ کعبہ سے دوبارہ واپس لے کے آتے مکے میں بارش ہونے لگی تو سارے قریش کے لوگ آئے. کہا کہ اے ابو طالب آپ نے اس بچے کا واسطہ کیوں دیا؟ کہا کہ اس خانہ کعبہ کا رب بہتر جانتا ہے اس بچے کا مقام کیا، اسی لیے میں نے اس بچے کا واسطہ دیکھا. آج مجھے اپنے چچا بہت یاد آ رہے ہیں، اگر وہ ہوتے تو سب سے زیادہ وہی خوش ہوتے کہ میری آج دعا کا اثر کیا ہے کہ ہاتھوں سے پہلے بارش نیچے آ جاتی ہے. تو مجھے رحمت میں کہ میرے ساتھ سننا پسند فرما رہے ہیں زیادہ گرامی اور سنیے گا زیادہ گرامی. تو اب ایک مرتبہ میں نے شروع سے شروع کیا تھا تاکہ میں شہادت تک لے جاؤں مطالب کو. تو زیادہ گرامی ایک مرتبہ جناب ابو طالب جناب ختم مرتبہ کو مختلف مراحل میں ساتھ میں سفر کروا رہے ہیں. اور جب جناب فاطمہ بنت اسد مدینے آئیں تو صحابیات نے سوال کیا تھا نا جناب فاطمہ بنت اسد سے کہ آپ بچپنے کی کوئی بات سنائیے. کہ بچپنے کی بس ایک بات سناؤں گی، بہت سے واقعات ہیں جو جناب فاطمہ بنت اسد نے سنائے ہیں لیکن ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. کہا کہ بچپنا تھا، رسول خدا کو ہمیشہ سے کھجور بہت زیادہ پسند تھے. کہا میں دوپہر میں جو بہترین خرمے ہوتے تھے جمع کر لیا کرتی تھی اور اپنے بھتیجے کو کھلایا کرتی تھی. کہا ایک دوپہر میں میری آنکھ لگ گئی کہ ابھی جناب ختم مرتبہ گھر نہیں آئے تھے. اچانک میری آنکھ کھلی تو میں فوراً اٹھی بیدار ہوئی کہ میں جاؤں جا کے خرمے جمع کر لوں. کہ جیسے صحن میں گئی تو دیکھا کہ یہی محمد مصطفیٰ کھجور کے درخت کو اشارہ کرنے کے درخت نیچے آ جا. کہ ایک مرتبہ درخت جھکا اور انہوں نے بہترین خرمے توڑے کا واپس چلا جا. کہ میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. کہ وہ سارے معجزات میں آنکھوں سے دیکھا کرتی تھی جو دنیا ہم سے سننا چاہتی ہے. عزیزان گرامی یہ اہل بیت ہیں جو دیکھ رہے ہیں محمد مصطفیٰ کیا. اور جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی اشارہ کیا، توجہ رحمت میں کہ میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ لڑک پن شروع ہو گیا اور جناب ختمی مرتبت کی ایک مرتبہ جوانی آئی ہے. جناب ختمی مرتبت کی جوانی میں آنا تھا کہ ایک مرتبہ پورے مکے میں ایک بات عام ہونے لگی کہ یہ کوئی صادق اور امین ہے. بات تو ذہنوں میں ہے کہ صادق اور امین ہے. اب ایک اور چرچا ہونے لگا تھا کہ جس تجارت میں یہ ہاتھ رکھتے ہیں اس تجارت میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے، نفع زیادہ ہونے لگتا ہے. اب اس زمانے میں جو سب سے بڑی تاجر تھیں ان بیوی کا نام تھا جناب خدیجہ اور ان کا لقب تھا ملیکۃ العرب. انہوں نے سب سے تذکرہ سنا کہ کوئی محمد مصطفیٰ ہے جس بھی تجارت میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں بے انتہا برکت ہونے لگتی ہے. تو بیوی کا ایک منشی تھا یا آپ کے زمانے میں پیے کہہ لیجیے جو بھی کہہ لیجیے، اس کا نام تھا میسرہ. تو بیوی نے فوراً کہا اپنے اس نوکر سے ملازم سے کہا کہ جاؤ جا کے ہماری طرف سے دعوت دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان سے کہو کہ ہمارا مال تجارت شام لے جائیں. اب بیوی کی تجارت مال تجارت بہت زیادہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں، میں ہر مال تجارت نہیں لے جاؤں گا، اپنی شرائط پہ جو جو میری شرائط مانی جائیں گی وہی مال تجارت لے جاؤں گا. بیوی نے کہا آپ جو کہیں گے ہمیں ہر چیز منظور ہے. اور میں نے ساری تمہید باقی سے بھی سے ایک واقعہ کی.
اور اسی کے بعد میں مسائل پہ آ جاؤں گا. یہ واقعہ تھوڑا سا مجھے وقت چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے. تو کہا کہ ہماری آپ کی جو شرائط ہوں گی ہمیں منظور ہے. پیغمبر اسلام 24 برس کے ہیں کہ جناب خدیجہ نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارا مال تجارت لے جائیے. صلوات پڑھیں گے کہ تھوڑا سا آگے کے تشریف ہے. تو ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے کہا کہ آپ کی جو شرائط سے ہمیں منظور ہے. پیغمبر اسلام دیکھیں بھی اسلام میں کون سی چیز حرام ہے کون سی حلال ہے یہ وحی کے بعد نازل ہوگی, لیکن پیغمبر ابھی حلال و حرام کا تصور دے رہے ہیں. کون کہتا ہے 40 برس کے سن میں نبی بنے تھے؟ پیغمبر اسلام 24 برس کے سن میں ہر چیز بتا رہے ہیں. نہیں میرے ہاں کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے, جو میرے نزدیک جائز ہوگا میں صرف وہی لے جاؤں گا. جناب خدیجہ نے کہا جو آپ کی شرائط ہے ہمیں سب شرائط منظور ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جو مال تجارت میں منافع ہوگا جو پروفٹ ہوگا اس کے اندر میرا یہ شیئر ہوگا. کہا کہ جی ہاں وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے وہ بھی معلوم ہے کہ جو آپ کی شرائط ہے ہمیں منظور ہے. پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے گئے. بی بی نے میسرہ کو بلایا. کہا میسرہ اگر یہ میرے مال تجارت کو نفع میں بیچے تو نفع میں بیچ دینا, نقصان میں بیچے تو نقصان میں بیچ دینا. یہ کہے رک جاؤ رک جانا, یہ کہے چل دو چل دینا, یہ کہے رات ہے چاہے سورج نکلا ہوا تم کہنا رات ہے, یہ کہے دن ہے چاہے تارے چمک رہے ہوں تم کہنا دن ہے. اے میسرہ یہ جہاں پہ کہے وہاں رک جانا, جہاں کہے پڑاؤ ڈال دو پڑاؤ ڈال دینا. عزیزان گرامی لوگ ابھی مدینے میں آیت اطاعت کے نزول کا انتظار کریں گے. جناب خدیجہ اعلان رسالت سے پہلے اپنے تمام ملازموں کو اطاعت پیغمبر سکھا رہی ہیں. اب سارے ملازموں سے کہیے گا جیسے یہ کہیں ویسا کرنا. اب ایک مرتبہ چلے جب تجارت کے بعد واپس آئے تو کہا کہ میسرہ بس تم سے ایک شرط ہے, جو کچھ ان میں دیکھو گے وہ من و ان آ کے بیان کر دینا. کبھی بھی آپ کیا انتظار کر رہی ہیں؟ کہا ہم نے جو دیکھا ہے ہمیں یہ مظہر العجائب لگتے ہیں. اب غور کیجیے گا جناب گرامی یہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام ہیں. ہم جناب حمید سے متعلق کہتے ہیں تو جناب حضرت مرتبہ سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے جناب گرامی. تو ہمارے طرح کا یہ مظہر العجائب لگتے ہیں. کہا اچھا بی بی. اب ایک مرتبہ گئے واپس آئے. کہا بی بی اس سے زیادہ نفع آپ کو آج تک نہیں ہوا جتنا ان کے جانے سے ہوا. اب جناب خدیجہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو سارا نفع آپ رکھ لیجئے. پیغمبر نے کہا نہیں جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لیں گے. لیکن ہم اپنی خوشی سے کہہ رہے ہیں چاہیے تو آپ سارا رکھ لیجیے گا. نہیں کہنا میری صداقت کی علامت تھا, پورا کرنا میری امانت کی علامت تھا. اس سے زیادہ نہیں لیں گے. پیغمبر صاحب نے اپنا نفع لیے چلے گئے. بی بی نے کہا میسرہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے واقعہ میں مظہر العجائب پایا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے تھے تو جہاں سے گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک خوشبو بتاتی تھی یہاں سے محمد گزرے ہوں گے. 1 سے 2 دن تک خوشبو آتی رہتی تھی. تو اب اگر اہل بیت علیہ السلام حدیث قصہ کے اندر حسن و حسین کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کیا انہا رائحۃ جدی رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی ہمارے جد رسول خدا کے جسم سے آتی ہے. تو سمجھ میں آتا نا کوئی خاص خوشبو تھی. جسد مطہر کے اندر ایک خاص خوشبو تھی پیغمبر اسلام کی. کیا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کچے پہ چل رہے ہوتے ہیں, زمین پہ قدموں کے نشان نہیں بنتے, اور بعض اوقات چٹانوں پہ قدم رکھتے جاتے ہیں پاؤں کے نشان بنتے چلے جاتے ہیں. محسوس یہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ اپنے نقش پا چھوڑنا چاہتے ہیں وہاں پہ نقش پا بنتے ہیں, جہاں پہ یہ نقش پا نہیں چاہتے وہاں پہ نقش پا نہیں بنتے. جسے اپنے قدموں کے نشان پہ اتنا اختیار ہو اسے لوگوں کے دلوں پہ کتنا اختیار ہو. ابھی میرے جو جناب ختم مرتبہ کے وجود مقدس میں 24 یا 25 معجزات ذکر کیے گئے ہیں جسم میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے بھی صرف 2 معجزات کا ذکر کیا اور سارے معجزات نہیں پیش کر پاؤں گا, جتنے مجھے یاد رہیں گے میں پیش کروں گا. اور بی بی نے فوراً سوال کیا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا ہم نے بی بی یہ دیکھا ہے کہ جب یہ پتھر سنگریزے اپنے ہاتھ پہ رکھ لیتے ہیں نا تو وہ سنگریزے بھی تسبیح کرنے لگتے ہیں.
سنگریزے پتھر تسبیح کرنے لگتے ہیں. میں آپ سے سوال کروں گا، جس کے ہاتھ پہ سنگریزے آنے کے بعد یہ اثر رکھتے ہوں، اس کی آغوش پہ پلنے والوں کا بتاؤ کیا ہو؟ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جہاں سے گزرتے نا، ان کے سر سے لے کے گردن تک یہ ہر آدمی سے بلند نظر آتے. بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو سر سے لے کے گردن تک ان سے چھوٹا نظر آتا. ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کوئی ان سے اونچا نظر آئے. اب اگر رسول خدا کسی نواسے کو کاندھے پہ سوار کرے تو خالق کی اجازت تھی نا. اگر خالق کی میسرہ اور کیا دیکھا تو ایک مرتبہ جناب میسرہ نے کہا کہ میسرہ نے فوراً کہا کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے سر پہ ایک ابر رہتا، ایک بادل رہتا ہے، کلاؤڈ رہتا، اور ہمیشہ ان کے سر پہ وہ سائے کے رکھتا ہے. یہ جہاں سے گزرتے ہیں ان کا سایہ نظر نہیں آتا، ہمیشہ سر پہ ایک ابر رہتا. ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کہ ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں آ جائے، ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں آ جائیں. توجہ، اور کہیے محمد ہم جیسے. مجھے آپ کا تو پتہ نہیں لیکن مسلمانوں میں سے اکثر کی یہی کیفیت ہوگی. اگر مسلسل ایک بادل سر پہ رہنے لگے، لندن سے چلو تو سر پہ ہو، لاہور پہنچو تو وہی بادل، سڈنی میں آؤ تو وہی بادل، کراچی سے چلو تو وہی بادل، میلبرن پہنچو تو وہی. مجھے آپ کا پتہ نہیں، میں خود گھبرا جاؤں گا یہ کیا بلا ہے جو ساتھ ساتھ ہے. لیکن پیغمبر کبھی نہیں کہتے یہ کون سی شے ہے جو ہمیشہ ساتھ ہے. وہ جانتے ہیں میں عام آدمی نہیں ہوں. اور کہو محمد ہم جیسے. میں پڑھ رہا ہوں، وقت کی مجھے عادت ہے دیکھنے کی تاکہ میں اپنے ساتھ سمجھدار پیش کرتا رہا ہوں. فضلان گرامی، میں جانتا ہوں کہ آج شب بھی ہے تو ماتم کے لیے مجھے وقت دینا، میں آدھا گھنٹہ بھی پڑھوں گا، اس کے بعد کروں انشاءاللہ آپ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس وقت ہوگا. فضلان گرامی، میں نے بھی 5 سے 6 معجزات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ ہے نا مجھے؟ کب میسرہ اور کیا دیکھا؟ یہ بی بی کا بار بار سوال کرنا، میسرہ اور کیا دیکھا، یعنی بی بی بھی پیغمبر کے فضائل سننا چاہ رہی ہیں. یہ بی بی شوق کا اظہار کریں. میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی پیشانی سے خاص نور نکلتا جو صرف انہی کی پیشانی سے نکلتا ہے. تو اب سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ کسی ام المومنین کی بات کہ اگر دن کی روشنی میں ہم سے سوئی کھو جائے تو ہم رات کا انتظار کرتے ہیں. تو کون سمجھائے انہیں کہ رات میں تو اور زیادہ تاریکی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، رات کی تاریکی ہوتی ہے لیکن پیغمبر کی پیشانی کے نور میں دن میں کھوئی ہوئی سوئی رات میں مل جاتی ہے. تو اگر میری نہیں ماننی تو ام المومنین کی مان لو. مسلمانوں سے کہیں کہ ام المومنین ہی کی مان لیں. پیغمبر کی پیشانی سے خاص نور آتا. توجہ ہے سمجھنے کی میرے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں کہ پیشانی سے خاص نور آتا. توجہ ہے سمجھنے کی میرے ساتھ؟ ایک خاص نور ہے پیغمبر اسلام کی پیشانی سے، جیسا کسی کی پیشانی سے نہیں. تو عزیزان گرامی آئیے ذرا میں باتوں کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، معجزات کو اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم نے دیکھا راستے میں اگر کنویں ہوتے تھے نا اور ان میں پانی خشک ہو چکا ہوتا تھا یا پانی کھارا ہوتا تھا، پینے لائق نہیں ہوتا تھا، یہ اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے، پانی میٹھا ہو جاتا تھا. اگر کنواں خشک ہوتا تھا تو پانی بھر جاتا تھا. جس کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو، اس کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ ہم نے بھی دیکھا کہ ان کے چاروں طرف ایک حصار ہے، مچھر اور مکھیاں، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، یہ انسیکٹس، یہ ہم پہ آ کے بیٹھتے تھے لیکن ان کے قریب نہیں جاتے تھے. ان کے گرد ایک حصار ہے کہ یہ مچھر مکھیاں ان کے قریب نہیں جاتے. تو انہیں بھی معلوم تھا نا مکھیوں کا معلوم تھا کہاں بیٹھنا. وہ بھی محمد
آل محمد کو اذیت نہیں دیتے، کہ ان کے قریب نہیں جاتے، ہم لوگ مچھر اڑا رہے ہوتے تھے، مکھیاں بھگا رہے ہوتے تھے، لیکن ان کے قریب نہیں، توجہ کی جگہ کہ ان کے قریب نہیں جاتے تھے، کہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے چاروں طرف حصار ہے، کہ چھوٹے امام کی حدیث ہے کہ پیغمبر اور ہمارے گرد چاروں طرف حصار ہے کہ ہمیں یہ چیزیں اذیت نہیں دیتی، تو کہ حصار ہے چاروں طرف کہ ان کے قریب نہیں جاتے۔ کا میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا وجود خاص وجود ہے، نہ صرف کہ ان کی چاروں طرف ایک حصار ہے، بلکہ ان کا وجود مقدس ایسا ہے کہ جب رات کو سو رہے ہوتے تھے تو ان کی عادت ہے کہ کالے رنگ کی چادر اوڑھ لیتے ہیں اور پورے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک جسم ڈھانپا ہوا ہوتا تھا، لیکن بی بی خیمے کے اندر جہاں سب سو رہے ہوتے تھے ہم سب دیکھ کے بتا دیتے یہ محمد سو رہے ہیں، ہم دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں۔ کیا کیسے بتاتے تھے؟ کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلتا ہے، ابا سے چھن چھن کے نور نکلتا رہتا، نور بتاتا ہے یہ محمد ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دے، اب اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر میں سلانا ہوگا تو کسی ایسے کو بلائیں گے جس کے جسم سے ویسا نور نکلتا ہو۔ تو پیغمبر کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو، جیسا محمد مصطفیٰ کے جسم سے نور نکلتا۔ وہ دیکھنے والے شیعہ نہیں تھے، شب ہجرت جب پیغمبر نے علی کو اپنے بستر میں سلا دیا، دیکھنے والے شیعہ نہیں تھے، وہ سب دیکھتے جاتے تھے، بار بار آتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں، انہیں وولٹیج میں بھی فرق نظر نہیں آیا، انہیں کوئی فرق نظر نہیں آیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اس کا قد لمبا تھا اس کا قد چھوٹا، پتہ نہیں توجہ ہے، مسلمان یہ کہتے ہیں نا پیغمبر کا قد لمبا تھا علی کا قد چھوٹا، اور یہ کیمرہ لے کے وہی کھڑا تھا، توجہ ہے، کسی طریقے سے کوئی فرق نکالنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر جناب خدیجہ نے سوال کیا کہ کیا دیکھا؟ کہ ہم نے دیکھا جسم سے ایسا نور نکلتا کہ سب آدمی دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ محمد سو رہے تھے۔ ایسا جسم پیغمبر اسلام کا تھا۔ آئیے ذرا میں ایک جملے کو کہنا چاہتا ہوں کہ وجود مقدس سے صرف ازواج جانتی تھی کہ کتنے مقدس ہیں، تو جب جناب ام حبیبہ ابتداء اسلام سے مسلمان ہو گئی تھی اور سارا خاندان منافقین کا خاندان تھا، بنو امیہ تھا، صرف واحد خاتون تھی، دیکھیں کون کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے؟ اگر کوئی اہل بیت کو مانتے تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ اور جناب ام حبیبہ سے متعلق پیغمبر نے خود کہا کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی کی، سارے خاندان مدینے میں آئے، پیغمبر کی زوجیت میں آ گئی۔ جب فتح مکہ ہو گئی نا تو ابو سفیان ہندا دونوں مسلمان ہو گئے ظاہری طور پہ، تو ابو سفیان نے کہا میں ام حبیبہ سے پہلے سے ملنا چاہتا ہوں، خاندان نے باہر جیسے ملنے آئے تو جیسے ملے نا تو کہا کہ بابا جان رک جائیں میرا مت بیٹھیے گا، فوراً چادر ہٹا دی، بابا جان آپ بیٹھ جائیں۔ کہا بیٹی مسلمانوں میں تو باپ کا احترام واجب ہے اور تو ویسے بھی زوجہ رسول ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ بستر ہٹا کے مجھے بٹھایا۔ کہا بابا جان میں آپ کو بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں، یہ اچھی طرح سے جاننے کا آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا اور میں پیغمبر اسلام کی بھی معرفت رکھتی ہوں۔ بابا جان آپ اس قابل نہیں کہ پیغمبر کے بستر پہ بیٹھ سکے، تو مجھے کہہ لینے دے جو بستر رسالت پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے وہ منبر رسالت پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ بس بھی جناب ختم مرتبت کا وجود مقدس ایسا ہے، کہا کہ جسم میں اتنے معجزات سننا چاہ رہے ہیں، جسم میں اتنے معجزات ہیں۔ کہا میسرا اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے تھے ہم اپنے بالوں کاٹتے تھے لیکن ان کے سر کے داڑھی کے بال نہیں پڑتے، ناخن نہیں پڑتے، حق الیقین میں ہے، شک سے نہ سنیے گا۔ کیا ان کے خالق کو منظور نہیں کہ بال کٹے گرے لوگوں کے پاؤں آئیں؟ تو کہا کہ ان کے یہ بال نہیں کاٹتے، ان کے بال نہیں، توجہ سے سنیے گا، یہ بال نہیں کاٹتے، بس حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری حج پہ پیغمبر نے سر کے بالوں کاٹا، سارے صحابہ نے آپس میں منہ مبارک تبرکاً تقسیم کر لیے، تو تبرک کے منکروں سے کہہ دینا
مبارک ختمی مرتبہ کے منہ مبارک آپس میں تقسیم کر لیے، کہا یہ صحابہ اور یہ منہ مبارک کے ختمی مرتبت ہیں، کہا کہ ان کے باہر نہیں پڑھتے تو کہ جملہ کہنے دیجیے مجھے. تو اب جناب ختمی مرتبت کے منہ مبارک سب نے تقسیم کر لیا آپس میں، کہ جب ہم ہاتھ پہ رکھ کے دعا مانگتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے. مجھے تعجب ہے لوگوں پہ، مسلمانوں پہ، ماننے پہ آئے تو بال مان لیں لیکن نہ ماننے پہ آئے تو حال کرے مانے. میں سنا اور کیا دیکھا، کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے بازو پہ، بعد میں لکھا پشت پہ، بہرحال ایک مہر ہے جسے ہم لوگ مہر نبوت کہتے ہیں. کہا کہ وہاں سے اگر نور نکلتا تو آسمان تک چلا جاتا. تو یہ ہے نا مشہور و معروف ہے کہ ایک صحابی نے کہا یار جب پیغمبر اسلام نے آخر خطبے میں کہا کہ اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج مجھ سے آ کے بدلہ لے لیں. تو ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ چابک مارا تھا. کہا مجھے نہیں یاد میں نے کبھی آج تک کسی پہ ظلم کیا. کہا نہیں آپ نے چابک مارا تھا. کہا کہ ٹھیک ہے اس کو چابک دے دو، مجھے تمہیں چابک مار دو. کہا نہیں یا رسول اللہ جب آپ نے چابک مارا تو میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا. تو جناب پیغمبر اسلام بیٹھ گئے، کہا کہ میری پشت سے کپڑا ہٹا دو کہ چابک میری پشت پہ، برہنہ پشت پہ چابک مارے. جیسے ہی کپڑا ہٹایا گیا وہ فوراً کمر کے بوسے دینے لگا. بات پہنچ رہی ہے، یہ صحابی ہے نا، فوراً آگے بڑھا اور اس نے فوراً کمر کے بوسے دینے شروع کر. یا رسول اللہ معاف کر دیجیے گا میں نے جھوٹ بولا تھا، میں صرف مہر نبوت کے بوسے دینا چاہتا تھا. تو پیغمبر سے منسوب چیزوں کو چومنا سنت صحابہ ہے. تو اب اس انداز سے پوچھا دیا، کہا کہ میں یا رسول اللہ معاف کر دیجیے گا میں نے جھوٹ بولا تھا، صرف میں چومنا چاہتا تھا. تو میں نے جھوٹ بول دیا تھا کہ آپ نے ظلم کیا، آپ نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا. عزیزان گرامی یہ وجود مقدس ہے ختمی مرتبت کا، یہ جسم مبارک ہے جس سے ایسی خوشبو آتی ہے جہاں سے گزرتے ہیں لوگ بتاتے ہیں یہ محمد مصطفیٰ کا وجود ہے. اب عزیزان گرامی اب سوچئے کہ جس کا وجود ایسا ہو تو اس کا کردار کیسا ہوگا، اس کا مقام کیسا ہوگا، اس کی معراج کیسی ہوگی، اس کے اہل بیت کیسے ہوں. عزیزان گرامی اب سوچئے کہ پیغمبر اسلام جب اس پوری دنیا کے اندر ایک نظام لے کے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے. تو اب جناب ختم مرتبت کے زمانے میں دو چیزوں کا دور تھا، شاید میں جملہ پہلے کہہ چکا ہوں لیکن اس جملے کو پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور جناب ختم مرتبت نے کہا کہ ہر نبی کو ویسے معجزات دیے گئے جیسے ان کے زمانے کی ضروریات تھیں. جناب موسیٰ کے زمانے میں سحر کا، جادو کا زور تھا تو ید بیضا دیا، عصا دیا. جناب عیسیٰ کے دور میں دب کا زور تھا تو اللہ نے ان کو ٹھوکر دی اور ایک دمی عیسیٰ دیا کہ نابینوں کو بھی پھونک مارتے تھے اس کی بینائی آ جاتی تھی، مردہ کو ٹھوکر مارتے تھے زندہ ہو جاتا تھا. تو کہا ہمارے دور میں کہہ رسول اللہ آپ کے دور میں دو چیزوں کا زور ہے، عربوں کو اپنی زبان پہ ناز ہے، اپنی شمشیر زنی پہ ناز ہے. انہیں اپنی زبان پہ ناز ہے. ہم عربی زبان بولتے ہیں، ہم عرب ہیں، باقی سب عجم ہیں. عجم کہتے ہیں بے زبان کو، جانور کو کہا جاتا ہے. کہ ہم عرب زبان ہیں، کہ ان کو اپنی زبان پہ ناز تھا اور اپنی تلوار پہ ناز تھا. ان کی زبان کا جواب اللہ نے قرآن دیا ہے اور ان کی تلوار کا جواب اللہ نے مجھے علی دیا. ختمی مرتبت کے یہ معجزات ہیں جو جسد مطہر میں 1000 سے زیادہ معجزات دکھائے ہیں. عزیزان گرامی آئیے ذرا میں صرف چند مسائل جناب پیغمبر اسلام کی ابتدائی زندگی پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر آخر زندگی سے پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد پھر جناب ختمی مرتبت کے وصال سے متعلق جملے پیش کروں گا. تھوڑا سا مجھے اس میں وقت چاہیے، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. جب جناب ختمی مرتبت نے اعلان کر دیا نا، اعلان رسالت کیا، جب تک پہلے تو دعوت الرشیدہ ہوئی کہ جس کے اندر آپ کے سب کے ذہنوں میں ہے کہ ابو لہب نے 2 دن پیغمبر اسلام کو خطبہ نہیں دینے دیا. جب بھی آپ کہتے تھے چچا جان جناب ابو طالب سے کہتے تھے کہ میرے لیے اہتمام کریں، میں سارے خاندان والوں کو اللہ کی طرف سے حکم میں دعوت دینا چاہتا ہوں. جناب ابو طالب نے دعوت کا اہتمام کیا اور ابو لہب نے فوراً مجمع سے کہا کہ بس ہم نے دعوت کھا لی ہے، چلیں. جیسے پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے اس نے خطبہ نہیں دینے دیا. تیسرا دن تھا،
جیسے ہی وہ دوبارہ کھڑا ہوا نا، جب 2 دن دیکھا پیغمبر اسلام کو افسردہ، تو جناب ابو طالب نے سوال کیا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان جب بھی میں بولنا چاہتا ہوں ابو لہب جو ہے وہ پوری کی پوری مجلس برخاست کر دیتا ہے، بیچ میں مداخلت کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور سب کو واک آؤٹ کرا دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ مجلسوں سے واک آؤٹ کرنا اگر صحیح بات ہو رہی ہو، اگر بات پہنچ رہی ہو، اگر صحیح بات ہو رہی ہو تو بہرحال یہ ملہبی ہے۔ بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کے دی ہمیں اگر بے اونہ رسیدی تمام گو لہبیز، علامہ اقبال نے بھی کہا ہے اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ، جو فارسی جانتے تھے وہ پہنچ گئے ہیں، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ، مصطفیٰ تک جانا، کیونکہ دین مصطفیٰ ہے، اگر اس تک نہ جاؤ تو سب گو لہبی ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ علامہ اقبال نے کہا۔ اور جناب ختم مرتبت تیسرے دن جیسے کھڑے ہوئے تو فوراً ابو لہب کھڑا ہوا، جناب ختم مرتبت کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے کہ پیغمبر اسلام رحمت للعالمین تھے، پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ بس جناب ابو طالب نے دور سے دیکھا جناب ختم مرتبت کے چہرے پہ افسردگی ہے، دیکھا فوراً تیزی سے آگے بڑھے، ایک مرتبہ ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا کہ بیٹھ جا جب تک میرا بھتیجا کلام مکمل نہ کر لے۔ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے اس بڑھاپے کے اندر ابو طالب کے بازوں میں طاقت کہاں سے آئی؟ تو یہ علی کے باپ ہیں۔ ایک مرتبہ گریبان پہ ہاتھ ڈالا کہ بیٹھ جا جب تک میرا بھتیجا محمد کلام نہ کر لے۔ اب سب کو بٹھا دے گا، کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ میرے بھتیجے کا کلام مکمل نہ ہو جائے۔ آپ نے اعلان کیا، اعلان رسالت کر دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ سب خطبہ تفصیلی ہے، وقت نہیں ہے، تفصیل سے آپ نے خطبہ بیان کیا اور کہا کہ یہ سارے کچھ غلط ہیں اور صرف ایک اللہ ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ جو بھی میرے اس مقصد میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ الفاظ لکھے نا تبری نے۔ تب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہے یہ الفاظ اور ایک مرتبہ سب نے دیکھا کہ ایک کم سن بچہ سارے بننے میں کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا علی بیٹھ جائیے، اور کوئی ہے؟ پھر دوبارہ جناب امیر علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہا یا علی بیٹھ جائیے، اور کوئی ہے؟ تیسری مرتبہ پھر جناب امیر علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا علی آپ میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں، میرے وزیر ہیں۔ ایک مرتبہ سارے الفاظ کہے، بڑی تفصیل سے سارا کچھ بیان کیا۔ تو ابو لہب نے ایک جملہ جناب ابو طالب سے کہا اے ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی اطاعت بھی کرو۔ تو اس کا مطلب ہے وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن منافق نہیں تھے۔ اگر بات کو پہنچا پا، وہ جانتے تھے یہ رسالت کا اعلان ہے، وہ ولایت کا اعلان ہے، دونوں کی اطاعت واجب ہے۔ اور وہ یہ جانتے تھے ابو طالب رسالت کو بھی مانتے ہیں، ولایت کو بھی مانتے ہیں۔ کو کافر تھے لیکن جانتے تھے کہ یہ سب چیزوں کو مان رہے ہیں۔ آپ جانے کی اجازت ہے، جو جانا چاہے چلا جائے۔ اب ایک مرتبہ سب اٹھ کے جانے لگے، لیکن جناب ابو طالب بہت خوش ہیں اور جناب ختم مرتبہ بھی بہت خوش ہیں۔ کہا کہ نہیں، ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے، میں نے اپنی رسالت کو پورا کر دیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ بہتر جانتا کہ کسے پیغام دینا، تو اللہ نے پیغام پہنچوا دیا۔ بس ہم نے پیغام پہنچانا تھا، پہنچا دیا۔ کہ اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ کہ میں نے صرف ختم نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، اعلان امامت کا اعلان کیا۔ ختم نبوت میں سب سے بڑی دلیل ہی ابتدائے امامت ہے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو اللہ کے اس کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں نا کہ حملے ہونے لگے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے پھر قریش نے اعلان کر دیا، پھر گئے، جب واپس آئے نا تو جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہتے ہیں کچھ نہیں۔ کہا نہیں مجھے بتائیے یہ جسم پہ گرد و غبار کیسا ہے، یہ پیشانی کے اوپر خون کا نشان کیسا ہے؟ کہا کہ مجھے قریش کے بچوں نے آج پتھر مارے ہیں۔ تو جناب ابو طالب سے برداشت نہیں ہوا، فوراً ہاتھ پکڑا کہ میرے ساتھ چلیے گا۔ چچا جان رہنے دیں۔ نہیں بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اوپر آنچ آیا۔ ابو طالب نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، میں ہو ہی نہیں سکتا کہ برداشت کروں۔ فوراً کہا کہ ابو سفیان، ابو جہل سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، جہالت کے باپ۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا کہ عتبہ شیبہ تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے،
تو ان میں سے کسی ایک نے کھڑے ہو کے کہا کہ ابو طالب بچوں کا معاملہ بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب نے پلٹ جملہ کہا پھر سنو میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے. اب ان کو فوراً سمجھ میں نہیں آیا کہ ابو طالب کے بچوں کا معاملہ بچوں میں رہنے دو. فوراً پیغمبر اسلام نے جناب رسول خدا کا ہاتھ پکڑا, واپس آ گئے. کہا کہ علی کل سے جب بھی محمد جائیں گے ساتھ جانا, اور اے علی مجھے ایک وعدہ دے دو, کوئی ہاتھ میرے بھتیجے کی طرف نہ بڑھے, کوئی پتھر میرے بھتیجے تک نہ آئے. کہ بابا جان میرا آپ سے وعدہ, جو ہاتھ ان کی طرف بڑھے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا, جو جسم ان کی طرف بڑھے گا میں وہ سر توڑ دوں گا, میں ہڈیاں توڑ دوں گا ان کی جو پیغمبر کی طرف بڑھیں گے, ان کے سامنے چلوں گا, جو پتھر آئے گا اپنے سینے پہ لوں گا. بھائی توجہ ہو مجمع سے. اب اگلے دن جناب ختنی مرتبہ چلے, جناب امیر پہلے سے تیار کھڑے تھے. جیسے پیغمبر چلے نا, جناب امیر چاروں طرف سے جو پتھر آتا تھا سینے پہ لیتے تھے, آگے بڑھتے تھے. جس بچے کا ہاتھ میں آتا تھا ہاتھ توڑتے تھے, جس کا سر آتا تھا سر پھوڑتے تھے. اب سارے بچے روتے ہوئے گھر پہنچے, سارے گھروں سے ایک آواز آ رہی تھی, علی 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 علی. سارے کے سارے جتنے بھی وہ قریش کے سردار تھے, کیا بات ہے, کیا علی نے ہمیں مارا, علی نے میرا سر توڑ دیا, علی نے میرا ہاتھ توڑ دیا. اب سارے کے سارے میں اپنے الفاظ کے اندر کہوں گا, قریش کے سردار اپنے کھلونوں کو لے کے جناب ابو طالب کی بارگاہ میں کہا کہ ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے بچے کو مارا. دوسرے نے کہا تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو بھی مارا. تو جناب ابو طالب نے ایک ہی جملہ کہا, بچوں کا معاملہ بچوں میں رہنا ہے. عزیزانے گرامی, اب سب سمجھ گئے کہ ایک کوئی حیدر آ گیا, اب محمد تک پہنچنا بہت مشکل ہے, کوئی نہیں مار سکتا. عزیزانے گرامی, جناب امیر نے ایک وعدہ کیا تھا, بابا جان میں وہ ہڈیاں توڑ دوں گا جو پیغمبر کی طرف بڑھے ہیں جی. اور پوری زندگی امیر علیہ السلام نے اپنے بابا سے جو وعدہ کیا تو اس کو پورا کرتے رہے. عزیزانے گرامی, مختلف انداز سے, لیکن ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا, یا علی آج آپ رک جائیے, طائف میں اکیلا جاؤں گا. جب واپس آئے تو کہا, یا علی میری زندگی کا سب سے تلخ دن تھا, مجھے زندگی میں کسی نے اتنے پتھر نہیں مارے جتنے آج مجھے لگے ہیں. سب سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے. ختم مرتبہ اتنے پتھر. اور جب جانتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے کہ پیغمبر جب گھر جا رہے تھے نا, تو اپنا نہیں سوچ رہے تھے کہ مجھے اتنے پتھر لگے, بار بار کہتے تھے میں اپنی بیٹی کو کیا بتاؤں. پہنچ گیا, میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا کہوں گا. جب میری بیٹی مجھ سے پوچھے گی نا, بابا کوئی بھی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے. بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے, کوئی بیٹی تیر لگتا برداشت نہیں کرتی. میں روکے جملہ کہوں, آپ نے سنا نا میدان کربلا میں 3.5 برس کے بچے تھے. میں روکے جملے کو کہوں گا یہاں. روایت کے الفاظ ہے, جب شام میں پہلی مرتبہ بیوی کو اپنے بابا کا سر گود میں لینے کا موقع ملا, شام میں دمشق شہر میں ایک مرتبہ, اگر دیکھ سکتے تو دیکھیے گا, جملوں کو پیش کرتا ہوں. کہاں یزید نے پوچھا نا بچی سے کہ کیا بات ہے, کیا نام ہے آپ کا, تو لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی. دوسری مرتبہ پوچھا, جب تیسری مرتبہ پوچھا نا کہ یہ لب ہلتے آواز نہیں آتی, بچی نے آنکھوں سے گلے کی طرف اشارہ کیا, ذرا گلے کی رسی کو کھولو. کیا نام ہے, کون ہو, کہا نا سکینہ بنت الحسین, میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. میں کہا دیکھیے گا, ایک مرتبہ ایک کشت رکھا تھا جس میں امام حسین کا سر تھا, اس نے کپڑا ہٹایا, کہ یہ تیرے بابا کا سر ہے. تیرے بابا تجھ سے محبت کرتے تھے, کہ بہت محبت کرتے تھے. کیا کرتے تھے, کہ مجھے سینے پہ سلاتے تھے. کہ ذرا بلا لے اپنے بابا کو اپنے پاس. میں کہا دیکھیے گا, بچی نے جلا ہوا کرتے کا دامن اٹھایا, کہ بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جاؤ. ایک مرتبہ تش سے سر اٹھا. مجھے جناب سکینہ کے مسائل نہیں پڑھنے. جیسے ہی جناب سکینہ کے پاس سر گیا نا, تو بی بی نے فوراً سر کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا, کہ بابا
جب آپ خیمے سے گئے تھے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، بچی برداشت نہیں کر سکی۔ عزیزان گرامی، خاندان اہل بیت کی بیویاں ایسی تھیں، انہیں باپ پہ ظلم برداشت نہیں تھا۔ اب میں پیش کروں یہ جناب سکینہ کی دادی فاطمہ کا واقعہ۔ جیسے رسول خدا گھر میں آئے نا تو پیغمبر اس بات پہ پریشان تھے میں فاطمہ کو کیا بتاؤں گا، میں کیا کہوں گا، مجھے کس کس نے پتھر مارے۔ تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ جناب سیدہ دروازے کے پیچھے انتظار میں کھڑی تھی، میرے بابا ابھی تک آئے نہیں، رات کا وقت ہو گیا، نہ جانے میرے بابا کہاں رہ گئے ہیں۔ جناب سیدہ نے دروازہ کھولا، پیغمبر اسلام اندر آئے۔ اب پیغمبر یہ نہیں کہتے مجھے پتھر لگے، پریشان کھڑے ہیں، اپنی بیٹی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ پیغمبر جناب سیدہ کو دیکھ رہے ہیں، جناب سیدہ اپنے بابا کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کہتی۔ دیکھنے کے بعد کا بابا لگتا ہے بہت تھک ہار کے آئے ہیں، آئیے بابا جان میں آپ کا ہاتھ منہ دھلا دیتی ہوں۔ بیوی بہت تیزی سے گئی پانی لے کے آئیں، پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا سمجھ گئی میری بیٹی کہ مجھے پتھر مارے گئے ہیں۔ کہا بابا جان آپ ہاتھ منہ دھو لیجیے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ پانی لینا شروع کیا، چہرے پہ ڈالنا شروع کیا، تو بیوی نے ایک مرتبہ بابا کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، کہا بابا لگتا ہے بہت تھک ہار کے آئے، ابھی بھی سرحانہ کیا برداشت نہیں کر پائیں۔ تو پیغمبر نے کہا انتی ام ابیہا، فاطمہ آپ میری بیٹی نہیں ہیں، آپ تو میری ماں ہیں، اس طرح تو ماں محبت کرتی ہے۔ کہ بابا آپ کی پریشانیاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ بس بھئی وہ بچیاں کبھی بھی برداشت نہیں کرتی، خصوصاً اگر ماں دنیا میں نہ ہو۔ اب جناب سیدہ ایک ایک چیز کا بڑے غور سے دیکھیں، مشاہدہ کرتی ہیں، میرے بابا کو کسی نے اذیت تو نہیں دی۔ جیسے پیغمبر اسلام گھر آتے تھے نا ایک جملہ کہتے تھے، میں پورے دن کی تھکان کے بعد جب گھر پہنچتا ہوں ایک مرتبہ اپنی بیٹی کی پیشانی کو دیکھتا ہوں تو مجھے دوبارہ اطمینان آ جاتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں دوبارہ وہ شوق پیدا ہو گیا ہے، وہ طاقت پیدا ہو گئی کہ میں دوبارہ جا کے تبلیغ کروں۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں یہ طاقت آتی ہے؟ کہ اس پیشانی سے 11 اماموں کا نور کہتا ہے نانا آپ پیغام پہنچا جائے، ہم بچانے کے لیے آ رہے ہیں، کبھی کوئی حسن، کبھی کوئی حسین، کبھی کوئی سجاد، نانا ہم سب قربانیاں دیں گے، بڑی زحمتیں اٹھائیں گے، آپ کی زحمتیں ختم نہیں ہونے دیں گے، رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ میں کل پیش کروں گا، میں حسن مشترک کے مسائل ذرا سنیں گے، ختمی مرتبہ کے مسائل بس گزر رہا ہے، میں جانتا ہوں آپ کو ماتم کے لیے وقت چاہیے۔ ایک مرتبہ پیغمبر مکے سے مدینے آ گئے، جب زحمتیں زیادہ ہو گئے نا تو مدینے آ گئے، مدینے پہنچے پیغمبر اسلام، آخری لحظات ہیں، جناب رسول خدا کو حجت الوداع کے موقع پہ کسی ملعونہ نے زہر دے دیا۔ اب میں اس سے زیادہ تو نہیں الفاظ کہہ سکتا، لیکن ایک بیٹی سفر میں ساتھ تھی، باپ کی طبیعت کو دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، بابا جان کیا بات ہے؟ کہ بیٹی میری کیفیت بدل گئی ہے، میرے سینے میں بڑا درد ہے، میرا جگر کٹ رہا ہے۔ اب جناب سیدہ بار بار بابا کے پسینے کو صاف کر دے گا، بابا جان کیا بات ہے؟ کہ نہیں بیٹی کوئی پریشانی کی بات نہیں، سمجھ گئی جناب سیدہ، میرے بابا اپنی پریشانی کو زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتے۔ مدینے پہنچے، ایک مرتبہ جب مدینے پہنچے نا تو بار بار امام حسن و حسین پیغمبر اسلام کے سینے سے لپٹ جاتے تھے، جب بھی لپٹتے تھے جناب سیدہ آتی کہتی ہے میرے بیٹوں میرے بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے۔ ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبہ کے فاقہ ہوا کہ بیٹی میرے نوازوں کو نہ رو، ان دونوں کو میرے بعد بڑی اذیتیں دی جائیں گی، انہیں میرے سینے سے لگنے دے۔ کبھی امام حسن کو پیار کرتے ہیں، کبھی امام حسین کو پیار کرتے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول خدا یہ اتنے نوازے کیوں عزیز ہے؟ گا ایک کا جگر نکل جائے گا، دوسرے کی رگیں کٹ جائیں گی۔ میں پیش کر رہا ہوں، آخر جنوں کو پیش کر رہا ہوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا پا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی عجیب و غریب کیفیت ہے، پڑھا نہیں جا رہا، سنیں گے الفاظ پیش کروں، ختمی مرتبہ کے آخری لحظات ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ بار بار دروازے پہ جاتی دستک ہوتی ہے، بی بی چہرے کو نہیں دیکھتی، کہتی ہے کہ میرے بابا ابھی آرام کر رہے ہیں، واپس چلا جا۔ اتنے میں پیغمبر نے بلایا کہ سیدہ کیا بات ہے؟ کہ بابا کوئی عرب ہے، میں بھیج دیتی ہوں پھر واپس آ جاتا ہے۔ کہ سیدہ آپ نے چہرہ نہیں دیکھا؟ کہ نہیں بابا میں چہرے نہیں دیکھا کرتی۔ کہ سیدہ یہ ملک الموت ہے، کسی گھر میں اجازت سے نہیں جاتا، یہ آپ کی تعظیم کا مقام ہے، آپ کی تعظیم کی وجہ سے اندر نہیں آ رہا۔ اب جناب
کیا وقت ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے پیشانی کے بوسے شروع کیے، پھر ایک مرتبہ رخسار کا بوسہ دیا، پھر ہاتھ کو چوما، ہاتھ کو چوما۔ میرا دل کہتا ہے وہ جو دروازے میں ہاتھ آیا ہوگا پیغمبر اس ہاتھ کو چومتے ہوں گے جس بازو پہ تازیانہ لگا تھا۔ حضرت عمر اللہ نے تمام کر دیا۔ پیغمبر نے کیا کہا کہ سیدہ یہ ملک الموت ہے، کسی دروازے میں اجازت سے نہیں جاتا، یہ آپ کی تعظیم میں اجازت سے آیا۔ میں کہوں گا وہ مسلمانوں کیا فرشتہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا؟ خبردار کوئی آگ نہ لانا، دروازے کو نہ جلانا، یہ فاطمہ کا گھر ہے۔ حضرت عمر اللہ بس میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، آخری جملوں کی طرف متوجہ کروں گا۔ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے ختمی مرتبہ کو غسل و کفن کا اہتمام کیا، جنازہ پڑھایا۔ آپ نے سنا کتنے لوگ جنازے میں موجود تھے؟ 11 افراد تھے۔ جناب سیدہ طلحہ بیٹھی مرثیہ پڑھ رہی ہیں۔ پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ کہ خدا کسی کو ایسا وقت نہ دکھائے کائنات کا رسول و جنازے میں کوئی نہ ہو، کہ ایک علی، ایک فاطمہ، حسن حسین اور چند اولاد ہو، کہ کہاں چلے گئے یہ مسلمان جو میرے بابا کا کلمہ پڑھا کرتے تھے؟ میں ہاتھ جوڑ کے جناب سیدہ سے کہوں گا بی بی زیادہ انتظار نہ کرے، یہ بھی آئیں گے لیکن آگ لے کے آئیں گے۔ بس پیغمبر کی وصیت تھی، یا علی مجھے گھر میں دفنا دیجیے گا، آپ میرا جنازہ پڑھائیے گا، آپ سارا اہتمام کیجیے گا۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے سارا اہتمام اکیلے تنہا کیا، اور ایک مرتبہ قبر مطہر کے اندر جسد مطہر کو رکھنا چاہتے تھے۔ میں کہوں گا مولا کیا آپ کے ذہن میں کیفیت تھی، کیا جسم پہ، آپ کے دل پہ کیا کیفیت تھی؟ میں کہوں گا مولا آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں نہیں تھی، رسول خدا کا جنازہ دھوپ میں نہیں پڑا تھا۔ ذرا آپ دونوں آگے میدان کربلا میں دیکھیں، ایک لاشا تختی ریت پہ پڑا ہے۔ یا رسول اللہ ذرا اپنے نواسے حسین کے لاشے کو دیکھیں، 11 محرم کو گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے کر دیا، میں نے جتنا مسائل میں چھوڑ سکتا تھا میں نے چھوڑ دیا۔ اب سنیں گے ذرا ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ آج بھی واسطہ میں دوں گا، چند واسطے دوں گا۔ رسول خدا سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ کا فاطمہ سے۔ کہ مجھے سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے ہے۔ جب جانے لگے نا تو کہا کہ میں فاطمہ سے آخری مرتبہ ملنا چاہتا ہوں۔ اور جناب ختمی مرتبہ نے سب سے زیادہ جو پیار کیا نا اپنے وصال کے وقت، نواسوں سے زیادہ پیار بیٹی کو کیا۔ اس طرح سے چوما جاتا ہے؟ ہاں، ایک ام المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیشہ کہا کہ بیٹے بیٹیوں کی پیشانی چومو، ہاتھوں کو نہیں چوما جاتا۔ کہ نہیں، اس کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں، میری بیٹی جس طرح سے چکی چلاتی ہے۔ پیغمبر کو بڑی محبت تھی۔ ایک ایک بات پہ جناب سیدہ کو وصیت کر رہا ہے، آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ آئیں بھائی ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے گا۔ آج روضہ رسول کے قریب جو نواسے چاہتے تھے ان کی قبریں نہیں ہیں۔ آج نہ جانے کس کس کا وہاں پہ غصبی قبضہ ہے، آج کس کس نے غصب کر رکھا ہے نواسوں کا۔ ہاتھوں کو بلند کریں گے؟ میں جملہ کہوں آپ سے، ذرا جنت البقیع میں 4 ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھیں۔ آج رسول خدا روتے ہوں گے یا نہیں روتے ہوں گے؟ آج میرے حسن کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیا گیا، کس نے قبر کو گرا دیا؟ کس نے سجاد کی قبر کو گرا دیا؟ کس نے باقر جعفر صادق علیہ السلام کی قبروں کو گرا دیا؟ آئیں ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگارا جنت البقیع کی ٹوٹی قبروں کا واسطہ روضہ رسول کو آزاد فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، آل یہود کو، آل سعود کو غارت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، کسی مملکت کو ترقی عنایت فرما۔ بس بھی اور کوئی دعا نہیں کروں گا، صرف ایک دعا، پروردگارا
پیغمبر علیہ السلام کے تینوں بیٹے بچپن میں وصال کر گئے. ایک ہی بیٹی تھی جس سے پیغمبر کو اتنی محبت تھی. پروردگارہ اس بیٹی کے اس ہاتھ کا واسطہ جو پہلو پہ تھا، جو ہمیشہ پہلو پہ رہا کرتا تھا، پروردگارہ اس ہاتھ کا واسطہ جو بڑا زخمی تھا. چھٹے امام کی روایت ہے، جب پوچھا گیا نا، کہا کہ مولا امیر المومنین اتنا کیوں روتے تھے جناب سیدہ کو یاد کرتے؟ کہا دو ایسے زخم تھے جو علی نے دیکھنے کے بعد پوری زندگی نہیں بھولا ہے. کہا وہ کون سے دو زخم تھے؟ کہا ایک پہلو کا زخم تھا اور دوسرا بازو کا زخم تھا. ہمارا بازو پہ کون سا زخم تھا؟ جب کوئی ملعون جا رہا تھا، اس نے تازیانہ مارا تھا، کہا اس کا ایک نشان پڑا تھا، وہ نشان پھر پوری زندگی نہیں گیا. یا رسول اللہ، ان دو نشانوں کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب ہو. ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.